کسی کو دعوت دینے جا رہا ہوں. بہت ہی ہنستا مسکراتا چہرہ اور کافی نالج رکھتے ہیں. ان کے ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ ہم دیکھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. اور ہماری اس کمپنی میں ایز اے فرینچائزی راولپنڈی کام کر رہے ہیں. بھرپور طریقے سے مصدق حسین راحت صاحب کا استقبال کیجیے گا بھرپور تالیوں سے کھڑے ہو کے. بہت شکریہ. کیا سناؤں, کہاں تک سناؤں گی. وہ شعر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو میرٹ ہیں جو ڈی میرٹ ہیں سب ڈسکس کرو. پہلے ڈی میرٹ کی طرف میں سیکھ جاؤں گا. 1 سال پہلے فرسٹ ٹائم جب وزیر صاحب سے میری ملاقات ہوئی ڈبل روڈ پہ باوچی. فرسٹ ٹائم جب ہم نے پریزنٹیشن سنی تو اس کے بعد جو مشورہ میں اپنے کو پارٹنر کے ساتھ کر رہا تھا, میں نے کہا اگر یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر اگر ہم نے امپلیمنٹ کر دیا یہ بڑا ریولیوشن ہے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے ہوگا, کیونکہ نہ ان کی پروفائل میرے سامنے تھی, نہ بیک اینڈ پہ نصیر صاحب جن کو لانچ کر رہے تھے ان کو میں جانتا تھا. تو روایتی طور پر جس طرح نیٹ ورکنگ کے حوالے سے ایک بھائی نے کہا بڑے فیڈ اپ ہو گئے تھے تو وغیرہ میں MLM میں شمار ہو گئے تھے. تو اس کنسیپٹ میں نے مشورہ کیا. میں نے کہا یار یہ اگر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ تنے کو چیرتی کومپل دکھائی دیتی ہے, مجھے باہر کی آہٹ سنائی دیتی ہے. ٹائم گزرا اس وقت میں نے کنڈیم کر لیا تھا, کیونکہ ایک تو شاید میری غم فہمی تھی, دوسرا دور طفلانہ کمپنی کا چل رہا تھا. ٹھیک ہے, تو کوئی نو پلک نہیں سنوری تھی. ابتدائی اینٹیں گاڑی جا رہی تھی, بنیادی اینٹیں میں نے کنڈیم کر لیا. کچھ عرصہ گزرا, انہوں نے مجھے پھر کہا خوش گزار میں نہیں کیا سن کے نکالا. پھر کچھ عرصہ گزرا, پچھلے دنوں میں 1 سال گزرا تو میں نے جب ان کے گروپ میں شیئرنگ دیکھ رہا ہوں, ایکٹیویٹیز دیکھ رہا ہوں, پھر باقاعدہ پریزنٹیشن لی, تو وہ پریزنٹیشن جو 1 سال پہلے ہم نے لی اب جو لی ہے زمین و آسمان کا فرق. سیم وہی بات کے عہد طفلانہ سے گزر کے ماشاءاللہ جوانی کی حدوں کو پار کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ کسی بھی پروڈکٹ کو کسی شاپ پہ بھی آپ جائیں, کوئی چیز آپ کو آپ کی نیڈ ہے تو 10 دکانیں ہوں گی, آپ اس شاپ پہ جائیں گے جس کا حسن اخلاق ہوگا. اسی طرح کوئی بھی پروڈکٹ کوئی بھی چیز لینے کے لیے 2 چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. ایک پروڈکٹ کو ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہے, دوسرا اس کے بیک اینڈ پہ کون ہے. جب نصیر صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو زیر لب مسکراہٹ شاید میں سمجھا کہ, لیکن بعد میں پتہ چلا نیچرلی ماشاءاللہ ایسی طبیعت اور ایسا مزاج اور ایسی خندہ پیشانی رکھتے ہیں. ابھی میں نیچے کھڑا تھا, آپ لوگوں نے ہنسا نہیں, ایک بات میں کروں گا. 4 دن پہلے میں پہاڑ سے آیا, خالد کی میری ڈیتھ ہوئی, تو موصوف مجھے اس انداز سے پوچھے تو مجھے اچھا لگا کہ اس کے چہرے پہ بناوٹ نہیں تھی کہ پہلے اپنے آپ کو افسردہ کرتا اور مجھے پیش کرتا. تو اپنی روش اپنی خندہ پیشانی کو ساتھ لے کر اقبال کا شعر یہاں پہ صادق آتا ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز اور جاں پرسو, یہی ہے رفت سفر میرے کارواں کی. ورنہ بہت سی کمپنی ایسی بھی آئی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے, رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے, وہ جی ہمارا لیڈر کمپنی ڈوب رہی, وہ جی ہمارا لیڈر چیٹنگ کر رہا ہے, وہ جی ہمارا لیڈر گمراہ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں دونوں طرف سے مجھے بڑا پازیٹیو نظر آئے, تو ارادہ کیا کہ نہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ جڑیں گے. گریجولی وہ کہ اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں, انسان مکمل فوکس نہیں کر سکتے جس طرح یہ بھائی کو کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ہم بھائی کے لیے یہ قرض ہے کہ جنہوں نے کہا کہ یار توبہ گارانے MLM میں سے آ گیا تھا,
تو یہ تو MLM ایک ایسا وائرس ہے کہ ایک بار لگ جائے تو آپ لاکھ توبہ کریں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ پھر اس کی گلی میں جائے گا اور پھر سبو کا سجدہ کر لے گا. اس دل پہ کہ بھروسہ کون کرے, ہر روز مسلمان ہوتا ہے. MLM میں جو آ جائے روزانہ مسلمان ہو گئے. بہت اچھا لگا آج کی اس جاندار سی تقریب. وہ کہ اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں نا کوالٹی اسٹرینتھ میں نے دیکھی جو مکمل فوکس ہے. اگر اتنے بڑے فنکشن میں ہزاروں لوگ ہوں اور رزلٹ کچھ بھی نہ ہو, لیکن میں نے دیکھی ہے 2-4 ہفتوں میں جن لوگوں نے رزلٹ پایا, تو میں سمجھتا ہوں کہ چند گنے چنے لوگ جو ہزاروں پہ بھاری ہیں. میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی آپ لوگوں کو اس طرح ہم کا بیڑا بھی پار ہوگا انشاءاللہ, سب کا رزق کھلا ہوگا. اور کیا کہتے ہیں کہ یہ تو وہ بزنس ہے, وہ پلیٹ فارم ہے کہ اپلیکیشن کے فارمولے کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ کئی مفکرین نے MLM کے حوالے سے جو بھی کہا, کئی بزنس مین نے MLM کے حوالے سے جو بھی کوٹیشن پیش کی. ایک بھائی کی بات یہاں پہ پسند آئی ہے جو لیا سے آئی ہے, کہاں سے آئی, سوری, یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں اور جاب بھی کرتے ہیں, کہ سنتا میں ضرور ہوں, کروں نہ کروں بات کی بات ہے, سنتا میں ضرور ہوں. ایک چانس ہوتا ہے, وہ اسٹچ ان ٹائم سیوز نائم. ایک وقت ایسا ہوتا ہے, ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے, لمحہ موجود جسے ہم کہتے ہیں. اگر میں بور نہیں کر رہا تو اس کے حوالے سے واقعہ ٹچ ہے, وہ میں سناتے جاؤں. بور تو نہیں ہو رہے. وہ غازی علم دین شہید کے نام سے کون واقف نہیں, صاحب علم سب بیٹھے. جب راجپال کا قتل اس نے کیا, اسیر زنداں ہوئے, ہندوستان کی حکومت کی, قائد اعظم نے اپنے آپ کو پیش کیا وکالت کے لیے کہ مفت اس کا مقدمہ میں لڑوں. عدالت میں جیل میں اسیر زنداں جب تھے تو قائد اعظم تشریف لائے علم دین شہید کے پاس, تو ان کو صرف یہ کہا کہ یار میں تمہیں پھانسی کے تختے سے بچا سکتا ہوں, آپ کو موت کی سزا نہیں ہوگی, جسٹ آپ نے ایک بات کر دی. کون سی بات؟ اس نے کہا بس آپ نے کٹہرے میں جا کر کہہ دینا کہ عالم دیوانگی میں مجھ سے یہ سر زد ہو گیا اور میں اس وقت اپنے ہوش میں نہیں, اپنے حواس میں نہیں تھا. تو ایک قانونی شک ہے کہ عالم دیوانگی میں جو دیوان ہے اس پر وہ جرم, فرد جرم عائد نہیں ہو. وہ کہنے لگا غازی علم دین شہید سب دعا بھر گیا کہ ہاں جنا صاحب, ساری عمر میری ویسے فضول گزری, کچھ بھی زندگی میں کر نہیں سکا. یہی پہ ایک لمحہ تھا جو میں اپنے ہوش میں تھا, میں دیوانگی میں نہیں, اپنے ہوش میں تھا. اور یہی وہ لمحہ ہے کہ جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روز محشر میں پیش ہو عرض کروں گا کہ میں نے پوری دنیا میں یہی کچھ کمایا, یہ لمحہ. تو یہ لمحہ آپ مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں, یہ تو ایک جانے ہزاروں جانے بھی میری قربان. تو اسٹچ ان ٹائم سیوز ٹائم, لمحہ موجود کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے. لیکن آپ کو اور مجھے نہیں پتا ہمارا لمحہ موجود کیا ہے. وہ وہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے, جس طرح اس بھائی نے کہا کہ یار ہم ہر کمپنی سنتے ہیں, کرنا نہ کرنا دور کی بات. اگر گھر والوں کی بات مان کے, دوستوں کی بات مان کے وہ اس کو بھی نہیں سنتا تو آج کی اچیومنٹ سے محروم تھا. اسی طرح تو یہاں پہ مکیش امبانی جو انڈیا کے بڑے بزنس مین ہیں, 300 سے زائد فیکٹریوں کے مالک ہیں, ٹاٹا کمپنی بھی ان کی ہے. ان کو واقعہ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو. ایک ٹی وی اناؤنسر, ایک اینکر نے اس سے ٹائم لینے کے لیے, ایسا تو ہوتا ہے نا کہ ٹی وی والوں سے ٹائم لیا جاتا ہے کہ ہمارا انٹرویو, لیکن وہ ایسی شخصیت, مصروف شخصیت پوری دنیا میں اس کے بزنس ہے کہ ٹی وی والوں نے اس کے ٹائم لینے کے لیے کہ 4 دن بعد, 5 دن بعد, مہینے بعد کب ہم آپ کا انٹرویو لیں اور کب آپ فارغ ہوں گے, تو ایک اینکر کو بھیج دیے. وہ اینکر اس کے پاس گئے تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں فلاں دن فلاں ڈیٹ کو فلاں ٹائم پہ آ جاؤں گا, آپ میرا انٹرویو لے لینا, لیکن یہ چیک میں آپ کو دیتا ہوں سائن کر کے. 0 0 0 0 0 جہاں تک وہ لائن آتی تھی اس میں سارے 0 لگا دیے اور اسے کہا کہ اس کی پہلا فگر جو ہے آپ نے فل کرنا ہے.
اور یہ آپ اپنے پاس لے جاؤ. یہ چیک اس وقت مجھے آپ دکھا دینا جس وقت میرا انٹرویو آپ لیں گے. انٹرویو کا ٹائم ہوا تو انٹرویو سے پہلے امبانی صاحب نے کہا اینکر سے کہ وہ چیک کہاں ہے. اس نے کہا یہ پڑا ہے. کہتا ٹھیک ہے اوکے, اب بتاؤ کیا سوال ہے. اس نے سوالات کی پچھاڑ کر دی. اب اس نے اس کو ایک آفر دے دی کہ میں آپ کو ایک آفر کرتا ہوں, آپ اس کا رسپانس. وہ ایک دم ڈر رہا ہے. کہتے ہیں یہ چیک جو ہے یہ آپ رکھ لیں, یہ میں نے آپ کے لیے دیا ہے. تو وہ پشیمانی کے عالم میں کہ جی کیا کرتے ہو, میں اس قابل کہاں, آپ میری نوکری ضائع کرنا چاہتے ہو, یہ وہ. اس نے پھر چیک رکھا, اس نے چیک اٹھا لیا امبانی صاحب نے. کہتے ہیں کہ آپ میں اور مجھ میں یہ فرق ہے, آپ کو چانس ملا, آن ایئر پروگرام جا رہا ہے, تو مجھ جیسی شخصیت کو آپ بلا کے کیا میں اسٹیپ بیک کر سکتا ہوں کہ دنیا کے سامنے میں آپ کو یہ چیک دے رہا ہوں, اور اگر اس چانس کو آپ نے مس نہ کیا ہوتا تو اس جیسے 20 چینل آپ خود بنا لیتے. لیکن آپ ایک چینل کی ایک جاب کے لیے آپ نے ٹھکرا دی. تو اس کی کامیابی کا راز کیا تھا کہ ہر چیز کو میں دیکھتا ہوں, پرکھتا ہوں. 300 سے زیادہ فیکٹری اس لیے نہیں ہے, جو چیز مجھے آتی پسند آتی اس کے پیک لیول تک میں جاتا. بہت اچھا پلیٹ فارم, دل سے کہہ رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ روایتی طور پہ میں یہاں پہ آیا تو ان سے بن گا. جو چیز مجھے کلک نہیں کرتی میں برملا کہہ دیتا ہوں اور منہ پہ بھی کہہ دیتا ہوں. تعلق اس میں خراب ہونا نہ ہونا بعد کی بات ہے, لیکن سب کوئی شعار بنایا ہے. تو یہ پلیٹ فارم پسند آیا, گریجویل ان کے ساتھ چلیں گے, آپ لوگوں کا ساتھ رہا انشاءاللہ. آپ لوگوں سے ہی سیکھیں جو ہمارے سینئر ہیں. ہم کبھی وہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹارٹ میں انسان ابھی تک یقین جانے کہ 4 پریزنٹیشن میں نے لے لی, لیکن مجھ سے کوئی پوچھے تو میں پریزنٹیشن ابھی نہیں دے سکتا, نہ کیلکولیشنس میں گیا ہوں نہ کسی چیز میں. تھینک یو, بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ کی آمد کا, آپ کا اپنا قیمتی ٹائم سرو کرنے کا. اور یہ آپ لوگوں نے اپنے لیے قیمتی ٹائم سرو کیا, آپ کی اولاد کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, یہ آپ کا انشاءاللہ آنے والا مستقبل. کیونکہ جب بھی ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں نا, اچھا کھانا, اچھی گاڑی, اچھی چیز, تو جس کا گھر نہیں ہوتا وہ کبھی یہ خواب نہیں دیکھتا کہ میری گاڑی ہو. اس کا پہلا خواب ہوتا ہے میرا گھر ہو. ٹھیک ہے, چند دن کے صحیح نشے من میں کچھ جگہ تو ہو سر چھپانے کی. ان کی پروڈکٹ ایسی ہے کہ ہر انسان کی نیڈ ہے, ہر اس شخص کی ضرورت ہے جس کے سر پہ اپنی چھت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جڑیے. ہم ہم ثواب, نہ صرف آپ کو اپنا فائدہ ملے گا, ثواب کا کام بھی ہے. آپ کے ساتھ جو لوگ جڑیں گے تو ان کو کیا کیا بینیفٹس ملیں گے. تو ایک تسلسل ہوتا ہے, جس طرح نیکی اور بدی جتنی دور جاتی ہے اس کا بات بہت دور چلی جاتی ہے. میں یہاں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ دوسرا خیال آتا ہے تو وہاں پہ کہانی جڑی ہوتی ہے. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوا آپ سے مخاطب ہوں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ویلکم بیک کیجیے گا صدیق بھائی کو بھرپور تالیوں کے ساتھ.